الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء دنائے سبل ختم الرسل انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک مقدس طیب بارگاہ اندر بڑی عقیدت بڑی محبت نال دروداں دے گجرے پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام اللہ کریم دا بے پایا احسان عظیم کہ جس خالق کائنات نے مالک لم یزل نے توانو اور مینو رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ عطا فرمایا. اللہ جل وعلا دا شکریہ ادا کرنے ہاں کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو سانو زندگی اندر
ایک دفعہ پھر رمضان بھی عطا فرمایا اور دوسرا جمعہ بھی عطا فرمایا۔ احباب جی وقار، اج جس ہستی دا ذکر خیر تواڈے سامنے میں کرنا ہے، وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، جس دے بارے خالق کائنات نے، مالک لم یزل نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے پاک نبی دیو، پاک بیویو، لستن کاحد من النساء، تسی دوسریاں عورتاں ورگیاں نہیں، بلکہ تہاڈا مقام اور مرتبہ دوسریاں عورتاں نالوں وکھرا ہے۔ اے اللہ نے پاک نبی دیاں ازواج مطہرات دے متعلق ایک قرآن اندر آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرات جی وقار، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام القاسم الکبریٰ طاہرہ طیبہ، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دے ذکر خیر اندر اج اسی حاضر خدمت ہاں، انہاں دا یوم وصال 10 رمضان المبارک نو ہے، اج 9 ہے، کل 10 ہے۔ انہاں دا ذکر خیر کرنا، انہاں دی یاد اندر چند لمحے بیٹھنا، انہاں دی یاد نو سجانا پاک نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ 10 رمضان المبارک نو آپ دا یوم وصال ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیا جی، آج دے دور اندر جتنے فتنے اٹھتے پانے، انہاں فتنہ دی سرکوبی واسطے گل کرنا ضروری ہے کہ دیکھو جی، ایک عورت تھوڑی سی، ایک نکاح تھوڑا سی، جڑا تواڈے نبی نے نعوذ باللہ 11 نکاح فرمائے، تے اسی انہاں نوں دسنا چاہنے ہاں کہ جیڑا بحیثیت رسول ہوئے، اللہ دا رسول ہوئے، اللہ دا نبی ہوئے، نفسانی خواہشات تو پاک ہوتا ہے۔ اللہ دا نبی، اللہ دا رسول نفسانی خواہشات تو پاک ہوتا ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت جڑی ہوتی ہے یہ نفسانی خواہش دے تابع نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ دے حکم دے تابع ہوتی ہے۔ اور یہ نفسانی خواہشات تو پاک اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، تے اسے واسطے ہی تے اسی نبیاں نو معصوم مننے ہاں۔ اور بحکم خدا، بحکم رب ذوالجلال، رسول اللہ نے اپنی امت مسلمہ دیاں بیٹیاں، بہناں اور ماواں دی تربیت واسطے، دین نو آسان بنان واسطے میرے پاک نبی نے 11 شادیاں فرمائیاں، تاکہ میرے آن والی امت کے اندر بیٹیاں، ماواں، بہناں اور ان نال منسلک مسائل جڑے نے وہ انہاں تک دین اسلام آسانی نال پہنچ سکے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ دا نام خدیجہ بھی پڑھا جاتا ہے، خدیجہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ دا نام خدیجہ ہے اور آپ دا لقب الکبریٰ، مطلب بڑیاں عزتاں والی، بڑیاں شاناں والی۔ آپ دا لقب ہے سیدۃ قریش، یعنی قریش دیاں عورتاں دی سردار، اور آپ دی کنیت ام القاسم، اور آپ دے والدہ محترمہ دا نام فاطمہ بنت زائدہ، والد محترم دا نام خویلد۔ آپ دا تعلق قریش دے ایک شاخ بنو اسد بن العزا دے نال آپ دا شاخ قریش دی ملدی ہے۔ جناب قصی تے جا کے پاک نبی علیہ السلام اور حضرت اما خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دادا اتے جا کے حضرت قصی تے ایک ہو جاتا ہے. پاک نبی دا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا سلسلہ نسب جڑا ہے، یعنی پاک نبی دا سلسلہ نسب جدو چلدے جائیے تے حضرت قصی کلاب دے کول جا کے پاک نبی دا اور حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دا سلسلہ نسب جڑا وے وہ ایک ہو جاندہ ہے. آپ نو زمانے جاہلیت دے اندر بھی لوگ لفظ طاہرہ یعنی پاکیزہ کہہ کے پکار دے سن، پاکیزہ، طاہرہ، طیبہ. اچھا مکے دے اندر کیونکہ جڑی وہ زمین ہے، جڑے تواڈے وچوں احباب مکہ مدینہ ویکھ کے آئے ہو انہوں نے پتہ ہے کہ وہی زمین ہے پتھریلی زمین ہے. اتھے جی ساڈے میدانی علاقہ ہے اس طرح میدانی علاقہ نہیں. مکے والے دو تجارتاں کرتے سن، دو تجارتاں، ایک سردیاں وچ اور ایک گرمیاں وچ. کیونکہ قافلے نکلتے سن تیاری کر کے، مکے والے سامان عرب اندر مختلف مقامات شام یمن مصر اندر مکے والے سفر کرتے سن، اپنا سامان 6 مہینے تیار کرنا، پھر اپنی سوغاتاں اٹھانیاں تے قافلے بننے تے تجارت واسطے نکلنا. پھر دوسرا قافلہ ایک اگر گرمیاں چ گیا وے تو دوسرا سردیاں میں جاندہ سی. کیونکہ انہاں اس دور وچ گھڑیاں تے ہے نہیں سن، جغرافیہ تے ہے نہیں سی، لیکن انہوں نے اپنی ایک ترتیب دے نال ترغیب رکھی سی کہ مکے دا قافلہ سردیاں میں شام جائے گا تے گرمیاں میں یمن جائے گا. انہوں نے سجے کھبے خانے کعبے دی سیمت نو بنا کے سجا کھبا اپنا رکھیا سی. بہرحال اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ان مکے والیاں نو رغبت دلائی کہ تسی ملک شام اندر اور یمن اندر اپنے قافلے لے کے جاؤ تے اللہ تانوں برکات کثیرہ دے گا، اللہ تانوں رزق دے گا، مال دے گا. ایسے بنیاد تے مکے والے دو قافلے سال وچ نکالدے سن. مکے لوگ دو قافلے نکلدے سن، ایک سردیاں دا ایک گرمیاں دا. سنو حضرات، حضرت مفتی عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے شرح مشکات اندر ایک بات نقل فرمایا کہ جڑے عرب دے وچ رہن والے لوگ سن وہ خانے کعبے دی سجی سائیڈ نو یمن نال اور کھبی سائیڈ نو ملک شام دے نال منسلک کردے سن، اور ایسے ترتیب دے نال انہوں نے اپنے پوائنٹ بنائے سن کہ جناب سردیاں چ یمن جانا ہے، گرمیاں چ شام جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا قافلہ بھی تیار ہوندا سی اور تیار ہو کے نکلدا سی. حضرات سنیا جے میں مڈو گل تاں شروع کیتی ہے تاکہ جڑے احباب سماعت کرنے واسطے آئے نے انہوں پتہ چل سکے کہ خدیجہ کوئی عام ہستی نہیں، کوئی غریب گھر دی عورت نہیں، بلکہ ایک خدیجہ او خدیجہ ہے جدے ویڑے وچ ایک ویلے 8,000 اونٹ بجا ہوندا سی. اونچا بولو. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خانے کعبے دا طواف مکے دیاں چند عورتاں نال کردیاں پیاں نے. طواف کردیاں ایک راہب ایک کتاب دا علم رکھن والا راہب خواباں دی تعبیر دسن والا او جناب جدوں اونے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور آپ دے نال عورتاں نو طواف خانہ کعبہ کردیاں ویکھیا تے او راہب کول کھلو گیا تے کول کھلو کے نا اونے ایک گل کیتی. او گل سنن تو بعد میں کرنی سادے انداز وچ اور تساں سن کے مزہ لینا تے پھر اگلی گل چلے گی. او راہب کول کھلو گیا تے کول کھلو کے انہیں ایک جملہ بولیا. انہیں کیا جس علاقے اندر تسی موجود ہو جتھے میں کھلوتا اس جگہ اتے ایک آن والے وقت دے وچ ایک نبی آئے گا جنہوں اللہ آخر الزمان نبی بنا کے بھیجے گا، جنہوں اللہ آخر الزمان نبی بنا کے بھیجے گا.
اور جیڑیاں عورتاں تسی طواف کردیاں پیاں ہو انہاں وچوں ایک بچی دا نکاح ایک عورت دا نکاح اس نبی نال ہوئے گا. جدو اس نبی نال نکاح ہوئے گا تے پھر انہاں وچوں جیڑی او عورت تواڈے وچوں نکاح وچ آئے گی اس عورت تے اس راہب دا 7 واری سلام ہے. جدوں نے اینی گل کیتی تے گل کر کے او ٹر پیا. ہن حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے دل وچ خیال آیا کاش او وقت آوے او جڑا آن والا نبی ہے میرا سرتاج بنے میرا دھولا بنے. اے دل اندر خواہش پیدا ہوئی. ہن جے تسی سبحان اللہ آکھو تو میں اگلی گل کراں. آؤ حضرات توجہ فرمایا جے پھر اسی تے کہنے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ. سارے مل کے آنکھوں مزہ آ جائے گا. سارا شیر نہ آوے تے بی بی خدیجہ دا نام لے کے اپنے قلب نو جناب سکون عطا فرماؤ تے آنکھوں مل کے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ. آؤ حضرات توجہ فرمایا جے ادھر میرے پاک نبی علیہ السلام دی عمر مبارک 22-23 سال دی ہوئی ہے. میرے پاک نبی دے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب حضرت مولا مشکل کشا دے والد محترم آپ نے جناب اپنی بہن دے نال حضرت عاتقہ دے نال مشورہ کیتا تے کہن لگے جڑا ساڈا بھرا مرحوم عبداللہ ہے اللہ نے اونوں سانو اللہ نے جناب او دی شکل اندر سانو ایک نشانی عطا فرمائی ہے. ساڈا او جناب بھتیجا بھی لگدا ہے ساڈا بیٹا بھی لگدا ہے. حضرت جناب عاتقہ کہندیاں نے بھائی جان کہنا کی چاہندے ہو؟ حضرت ابو طالب کہندے نے گل اے وے ہن جوان ہو گیا ہے 22-23 سال دی عمر ہو گئی ہے شادی دا ویلا قریب آ گیا وے اسی چاہنے ہیں تجارت کرے کوئی کام کاج کرے تاکہ جناب پیسے اکٹھے ہون تے اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نکاح کریے. اور جناب دعا پہن پائیاں نے آپس بہ کے صلاح کیتی ہے. ادھر جدو صلاح ہو گئی ہے حضرت ابو طالب تے حضرت عاتقہ نے پاک نبی علیہ السلام نو بلایا سامنے بٹھایا تے کہن لگے بی بی خدیجہ الکبریٰ دا جناب قافلہ ملک شام جانا ہے اگر تو آکھے تے جناب اسی گل کرنے او دا مال لے کے بھی تو جانا ہے مال لے کے بھی تو آنا ہے تجارت سارے معاملات تیرے سر ہوتے نے. میرے پاک نبی نے چاچا جان دی بارگاہ چرز کی دی چاچا جی جویں تسی فرماؤ گے محمد تواڈی گل منے گا محمد تواڈی گل منے گا. آؤ حضرات ادھر جناب گل طے ہو گئی. اور جناب حضرت ابو طالب چل دے بی بی خدیجہ الکبریٰ دے کول آئے نے آ کے میرے پاک نبی دے پاک چچے نے جناب سامنے بہ کے راز و نیاز دیاں ساریاں گلاں تجارتی معاملات جدو طے ہو گئے نے. ہن جناب ہویا کی ہے ادھر جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نو پتہ چلیا کہ جناب جدو میں خانے کعبے طواف پہ کرنی سا ایک راہب آیا سی انہیں آکھیا سی ایک تواڈے مکے دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جنوں اللہ آخر زمان نبی بنا کے بھیجے گا او دا نام عرشہ تے جناب عرشہ تے فرشہ تے جناب نام احمد تے محمد ہوئے گا. ہن جناب تجارتی قافلہ لے کے جان والا اے دا نام ہی احمد ہے
حضرت بی بی خدیجہ نے جناب اپنے جناب پاک نبی علیہ السلام نو جدو سامنے بٹھایا، اے جناب پہلی گل میں بخاری شریف چ پڑھی، ہن اگلی گل امام رہائی جامع المعجزات چ پڑھن لگا۔ میرے آقا امام الانبیاء جناب حضرات توجہ فرمایا جے، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب رات ستیاں نے خواب ویکھیا۔ خواب کی ویکھدیاں نے جناب آسمان دا سورج آپ دے جناب ویڑے وچ آ کے ڈگ پہ آوے، آپ دے ویڑے وچ تشریف لے آیا وے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ گھبرا کے اٹھیاں، جدوں اٹھیاں تے دن چڑھیا تے چلدیاں ورقہ بن نوفل اے آپ دا چچا زاد بھائی ہے، ایک کتاب دا عالم ہے، عیسائیاں دا بڑا وڈا پادری بھی تے عالم بھی ہے۔ جدوں ورقہ بن نوفل دے کول آ کے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ساری خواب سنائی ہے۔ جدوں خواب سنائی ہے حضرت ورقہ بن نوفل دے جناب چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگی میری بہن پریشان نہ ہو، اے خواب بڑے مقدراں والا وے، بڑیاں خوش قسمتیاں والا خواب ہے، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرت اما خدیجہ کہندیاں نے اگلی گل بھی دسو نا، آپ کہندے نے آن والا وقت ہووے میری بہن ایک واری پھر نکاح وچ دلہن بنے گی، اور ہون دلہن کسی عام دی نہیں، آخر زمان نبی دی دلہن بنے گی۔ حضرات بول دے جایا جے میں وقت ضائع نہیں کرنا، بالکل وقت ضائع نہیں کرنا۔ آؤ حضرات ہن کی ہویا، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جدو جناب اپنی گل سن لئی، ہن جناب آپ دے دل وچ پاک نبی علیہ السلام دی محبت جاگ اٹھی۔ ادھر جناب آپ نے اپنے غلام میسرہ نو بلایا، میسرہ غلام نو بلا کے سامنے بٹھا کے کہن لگیاں اے جناب اج ابو طالب دا بھتیجا عبداللہ دا پتر آمنہ دا پتر جناب ساڈا کافلہ لے کے چلا وے، ہن خیال رکھیا جے اے میسرہ خیال رکھی اے اٹھدا کیویں وے، بیندا کیویں وے، چلدا کیویں وے، پھردا کیویں وے، کھاندا کیویں وے، تجارت کیویں کردا ہے، جو کچھ ویکھے گا مینوں واپس آ کے دسنائی، مینوں واپس آ کے دسنائی۔ ہن جناب پاک نبی علیہ السلام آپ جناب قافلہ لے کے چلنے نے، ہن جڑا جناب آپ دا خادم میسرہ ہوئے او جناب پاک نبی علیہ السلام جدوں مکیوں نکلے نے، ایک جناب بدلی نے آ کے میرے پاک نبی تے چھاں کر دیتی ہے، میرے پاک نبی تے آ کے جناب اس بدری نے چھاں کر دیتی ہے۔ میرے پاک نبی جتھے قدم رکھ دے نے اوتھوں جناب صداواں درود و سلام دی آوازاں آوندیاں نے۔ ہن قافلہ چلدا جا رہا ہے، قافلہ چلدا جا رہا ہے۔ ہن جناب کی ہویا جدوں قافلہ چلدا جناب رستے دے وچ آیا ایک جناب عیسائی پادری دا جناب جدوں اوتھے مقبرہ آیا، او دا محل آیا، جدوں محل دے کول پہنچے نے، ہن جناب اے جڑا راہب ہے، اے نستورہ راہب او تے دنیا تو چلا گیا، لیکن او دا نائب موجود ہے، نستورہ راہب دا نائب موجود ہے۔ جدوں پاک نبی علیہ السلام نے آ کے جناب اس گرجے گھر دے کول قریب کر کے آ کے میرے پاک نبی نے ڈیرا لایا وے، ہن نستورہ راہب دا جڑا نائب ہے انہیں جناب دوسری چوٹی تے ویکھیا، میرے پاک نبی علیہ السلام جدوں جناب آ کے اپنے پڑاؤ ڈالیا، آسمان دی بدلی نے میرے پاک نبی دے اتے چھاں کیتی ہوئی ہے۔ بولے نہیں میں گل کرنا سمجھ ہوندی پئی ہے جی، ایک پریشانی ہے نہیں سمجھ ہوندی تو میں تاں بھی سمجھان دی کوشش کراں گا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جناب میں اپنی سر کھچنے نا، مینوں اس گل دی کوئی پرواہ نہیں، گل سمجھ ہونی چاہیے، تے جے سمجھ آندی پئی ہے تے پھر کنجوسی نہ کرو، دل مار کے بولو سبحان اللہ۔ آؤ حضرات توجہ فرمایا جے انہیں جناب دوسری منزل تے چڑھ کے ویکھیا، نستورہ راہب او راہب ہے،
او راہب گل پیچھے جوڑاں گا گل سمجھ آ جائے گی. جدو جناب حضرت ابو طالب نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو 7 سال دی عمر دے وچ اپنے نال جدو جناب قافلہ لے کے تجارت دا نکلے نے, جدو آ کے ابو طالب نے تے آپ دے قافلے نے جناب نستورہ راہب دے جناب گرجے گھر دے کول جناب جدو پڑاؤ ڈالیا تے اس ویلے رات دی تاریخی دے اندر جدو نستورہ راہب نے ویکھیا کہ آسمان تو نور اس قافلے تے آندا پیا وے, انہیں جناب صبح دے ویلے پاک نبی نو بلایا, حضرت ابو طالب نو بلایا تے بلا کے کہنے لگا میں تہاڈی دعوت کرنی ہے, میں تہاڈی دعوت کرنی ہے. نستورہ راہب کہنے لگا ساڈی دعوت خیر تے ہے وے نا. ہن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو قافلے دے کول بٹھا کے باقی سارے دعوت کھان چلے گئے نے. نستورہ راہب کہندا ہے جدے صدقے میں تانوں دعوت کھوانی ہے اونوں پیچھے چھڈ آئیو, جدوں لے کے آؤ گے روٹی تاں ہی کھلے گی, روٹی تاں ہی کھلے گی. نستورہ راہب نے میرے پاک نبی نو سر تو لے کے پیراں دی چوٹ پیراں تے جناب ناخنا تک ویکھیا تے کہن لگا اے ابو طالب اے دے جناب جان نو خطرہ ہے, اینو واپس لے جا, اے دے جناب جان نو خطرہ ہے, اگر اجازت دیویں تے میں تو شانیاں دے درمیان کچھ ویکھنا چاہنا. پاک ابو طالب نے جناب اجازت دے دیتی. جدوں جناب شانیاں تو کپڑا اس راہب نستورہ نے اٹھا کے ویکھیا تے مہر نبی جناب لگی ہوئی ہے. انہیں بول کے آکھیا اے ابو طالب اے بچہ کوئی عام نہیں, اے بچہ وے جنوں اللہ نے نبی آخر الزمان بنا کے بھیجیا ہے. ادھر جناب نستورہ راہب دا نائب وہ گل میں دسن لگا اودو جناب نستورہ نے آپ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی گل کیتی. ادھر نائب نے جدوں ویکھیا سرکار نے خشک ٹنڈ دے اوتے ہاتھ رکھیا تے جناب اگ پیا. اگر سرکار بیٹھے نے بدلی چھا کر دیئے, سرکار جناب چل دے نے بدلی اوتے چل دیئے. اور نستورہ راہب دے نائب نے جدوں اے معاملہ ویکھیا تے جناب چلدا قریب آیا تے آ کے کہن لگا مینوں نستورہ راہب نے مرن تو پہلے آکھیا سی ایک واری پھر محمد ساڈے بوئے دے کول آئے گا, ایک پاک نبی ساڈے بوئے دے کول پھر آئے گا. تے جناب نے آکھیا حضور میں تے تہاڈا انتظار پیا کرنا سا, اج جناب سنی بھی محفلاں سجا کے اپنے گھر دے وچ جناب درود و سلام دیاں محفلاں سجاندے نے تے اڈیکاں لا کے بیٹھے ہوندے نے. سونےا اسی اڈیکاں لا کے بیٹھے ہاں پاک نبی تشریف لے کے آونا. اللہ کرے جناب جتنے احباب تشریف فرماؤ جتنے آنے والے نے اللہ سارے نو پاک نبی دی زیارت نصیب فرما چھڑے. آؤ حضرات تھے باتاں بہت ساریاں لیکن شارٹ کر کے چلنا چاہنا وا. اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو جناب ہن میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جناب نے منظر ویکھیا بدلی چھاں کر دیے, بدل چھاں کردا ہے, سرکار ٹنڈ دے ہاتھ رکھ دے نے او خشک جناب تنا اگ پیندا ہے. سرکار میرے آقا امام الانبیاء اگر جناب پیر رکھ دے نے اس پیر اتے بھی چھاں ہوندی ہے. ہن نستورہ راہب جناب او آپ دے قریب آیا تے آ کے کہندا سونےا مینوں اجازت دیو تے میں آپ دے درمیان والی پیشانی چومنا چاہنا. میرے پاک نبی نے اجازت دیتی. اور نستورہ دا نائب اگا ودیا انہیں سرکار دی پیشانی چومی تے پیشانی چوم کے کہندا ہے پیشانی چوم کے کہندا ہے سونےا میں تواڈے تے ایمان لیانا مینوں کلمہ پڑھا کے غلامی چ لے لو. میرے پاک نبی نے کلمہ پڑھایا,
کلمہ پڑھایا انہیں ایک جملہ بولیا انہیں آکھیا سونیا میں اپنے آقا نستورہ کولوں بھی سندا رہیا وا تے میں جناب کتاباں وچ خود پڑھیا ہے اند قریب ایک ویلا آن والا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی جناب خوشخبریاں دیندے گئے نے ایک نبی آن والا ہے جنوں جناب اللہ نے شہنشاہیاں عطا فرمائیاں نے جڑا آخر زمان نبی بن کے آئے گا حضرات توجہ فرمایا جے ادھر میرے پاک نبی ملک شام تجارت دا قافلہ لے کے پہنچے نے جو جناب قافلہ منڈی دے وچ پہنچیا سامان اتاریا گیا سامان رکھیا گیا سامان رکھن تو بعد ہن جناب ایک بندہ آیا توجہ نہ جملہ سنیا جے ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا اے محمد اگر لات عزا دی قسم چکے گا میں تیرا سارا مال خرید لواں گا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل پرا منہ کر میں اس رب دی قسم چکاں گا جن نے مینوں دنیا تے مبعوث فرمایا ہے میں اس دی قسم چکاں گا جن نے جناب میرے دنیا تے آخر زمان نبی بنا کے بھیجے آئے آؤ حضرات توجہ فرمایا جے میرے آقا جناب جدوں منڈی وچ تشریف لے کے آئے توجہ یا میرے وال میرے آقا جدوں تشریف لے کے آئے نے سارے لوکی ویکھدے نے تاجر بڑے بڑے سونے نے بڑے بڑے حسین و جمیل نے بڑے بڑے خوبصورت نے لیکن اس تاجر دی تاکھی وکھری ہے جڑا ویکھدا ہی رہ جاندا ہے جیڑا ویکھدا ہی رہ جاندا ہے اللہ دی قسم کتاباں اندر آوندا ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے قافلے آئے سن سب تو پہلے میرے پاک نبی دا مال وکیا ہے سب تو پہلے میرے پاک نبی دا مال وکیا اور جناب جدو قافلہ جناب سامان ویچ لیا میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ جدو جناب واپس نکلے نے بات مختصر کردا جاواں جدو واپس میرے آقا تشریف لے کے آئے نے عرب روایت سی جدو جناب قافلہ واپس آوندا سی تے جناب لوگ تے عورتاں جناب ڈف بجا کے او آن والیاں دا استقبال کردے سن ہن بی بی خدیجہ الکبریٰ اپنی سہیلیاں دے نال جناب باہر آئیاں آ کے مکے دے باہر پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا استقبال کیتا اللہ دی قسم بی بی خدیجہ کہندیاں نے آن والا ایڈا سونا پیا لگدا سی انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے حضرت بی بی خدیجہ کہندیاں نے جدو جناب سرکار آ گئے آ کے سارا حساب و کتاب کلیئر ہو گیا اور جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنے میسرا نو جناب غلام نو سامنے بٹھایا تے بٹھا کے کہندیاں نے اے میسرا دس تے صحیح نہ کی ویکھے آئی اے ہائے جملہ میں پڑھ گیا پھر پڑھ دینا سبحان اللہ مٹھی آکھی جے آپ کہندیاں نے اے میسرا دس کی ویکھے آئی اللہ کرے رات خواب وچ تانوں بھی سرکار دا دیدار ہوئے پھر تسی بھی ویکھو تے تسی بھی تانوں بھی کو پوچھے کی ویکھے آئی تسی آکھو کی پوچھنا اے دس اے پوچھ اے دس اے کہہ کی نہیں ویکھیا ہن جناب میسرا نے سامنے بٹھا لیا بی بی خدیجہ کہنی ہے دس کی ویکھیا آئی ہن میسرا بولیا تے بول کے کہندا اے بی بی خدیجہ اللہ دی قسم اللہ دی قسم اونٹ دے اتے سوار سونا محمد ہوندا سی اونٹ دے اتے سوار سونا محمد ہوندا سی لیکن باقی تاجر ویکھدے سن بڑے بڑے تاجر آئے نے لیکن اے کیسا تاجر ہے اگر جناب اٹھن دی گل کراں اخلاق دی گل کراں بہن دی گل کراں کھان پین دی گل کراں گل کرن دی گل کراں تے ساریاں گلاں اس طرح نے کہ جناب میں لفظاں وچ بیان نہیں کر سکدا ادھر جناب میں اسرا تعریفاں دے پل بندا جا رہا ہے بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ آپ دے دل وچ جناب حضرت نبی پاک دی مزید محبت ودنی شروع ہو گئی چلدیاں ورقہ بن نوفل چچے دے بھرا دے کول آئیاں چچے دے پتر دے کول آئیاں آپ دا چچا زاد بھائی لگدا سی تے جناب جدو کول آئیاں تے آ کے کہندیاں نے اے ورقہ بن نوفل میں چاہنی ہاں جڑا خواب تو مینوں دسیا سی کہ تیرا نکاح ہوئے گا تو تیسری بار دلہن بنے گی میں چاہنی ہاں تو رشتہ لے کے جا
تو رشتہ لے کے جا۔ اللہ دی قسم ہے جناب اج ساڈے وچوں کوئی کسے دا رشتہ کرواوے تے کوئی کہندا جناب 50,000 لواں گا، کوئی کہندا جناب 25,000 لواں گا، کوئی کہندا جناب سوٹ لواں گا، کوئی کہندا جناب کوئی شے لواں گا۔ ادھر جناب ورقہ بن نوفل کہن لگے، چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تے کہندے نے بی بی خدیجہ میں تیرا رشتہ لے کے جاواں گا، میں تیرا رشتہ پاک محمد دے نال کرواواں گا، لیکن مینوں بدلے وچ انعام چاہیدا ہے، مینوں بدلے وچ انعام چاہیدا ہے، بدلے وچ انعام چاہیدا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دے جناب چہرے تے غصے دے اشار آ گئے، کہن لگی چاچا جاد بھائی کیسیاں گلاں کرنا ہے، اگر تو رشتہ کروا دیندا میں تیرے کہن تو بعد بھی تینوں بے شمار مال عطا فرمانا سی، لیکن دس تو کی چاہنا ہے، کی چاہیدا ہے؟ اللہ دی قسم علی حجویری مسجد وچ بہن والے جتنے احباب تشریف فرما لے جملہ سنن تو بعد اگر جناب چنگا لگے تے نعرہ بھی مارے آجے، اگر چنگا لگے تے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ آج جناب رشتے کروائے جان تے لوکی کہندے نے جناب سانو پیسے چاہیے نے، مال چاہیدا ہے، سونا چاہیدا ہے، چاندی چاہیدی ہے۔ ورقہ بن نوفل کہندا ہے میں تیرا رشتہ کرواواں گا، رشتہ پاک نبی دے چاچے کو لے کے جاواں گا، تیرے نکاح دا خطبہ بھی میں آپ پڑھاں گا، لیکن مینوں انعام چاہیدا ہے۔ حضرت جناب ورقہ بن نوفل پہلے عیسائیاں دے پادری سن، جدوں پاک نبی دا کلمہ پڑھیا پھر غلامی سے آ گئے۔ ادھر ورقہ بن نوفل کہنے لگا مینوں انعام چاہیدا ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے بھائی جان دسو تانوں کی انعام چاہیدا ہے؟ حضرت ورقہ بن نوفل کہندے نے مینوں پیسے نہیں چاہیدے، مینوں مال و متاع نہیں چاہیدا، مینوں اونٹ نہیں چاہیدے، مینوں رقبہ نہیں چاہیدا، مینوں اگر کوئی چاہیدا ہے اگر تیرا نکاح محمد دے نال ہو جائے تے پھر کل اپنے سرتاج نو آکھی جیویں کلا جدوں جناب جنت وچ جان لگے کلیا نہ جاوے مینوں وی نال لے جاوے۔ ورقہ بن نوفل نے جناب جدوں اینی گل کیتی آپ فرمان لگی نکاح ہو گیا، گارنٹی میری، گارنٹی میری، میں اپنے جناب سرتاج نو کہاں گی تینوں جناب جنت چ نال لے کے جاوے۔ ادھر جناب ورقہ بن نوفل چلدا چلدا حضرت ابو طالب دے کول آیا، آ کے کہندا جناب تہاڈا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، تہاڈا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، میں جناب اپنی چچا داد بہن دا رشتہ تہاڈے پاک جناب بھتیجے واسطے لے کے آیا وا۔ ادھر جناب رشتہ طے ہو گیا تے پاک نبی نو سامنے بٹھا کے پوچھیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تہاڈا نکاح کرن لگے ہاں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا حالے میں اخراجات اپنے بڑے سیدھے مشکل نہ کرنا وا، میں نکاح کیویں کر سکنا وا؟ میرے پاک نبی دے سامنے ورقہ بن نوفل بولیا تے بول کے کہن لگا اگر تانوں ایسی عورت دتی جاوے جڑا تہاڈا بھی خرچہ چکے، تہاڈے دین دا خرچہ بھی چکے، تہاڈا بھی خرچہ چکے، تہاڈے دین دا خرچہ بھی چکے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن حضرات توجہ فرمایا جے میرے پاک نبی علیہ السلام دا نکاح حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دے نال ہویا۔ ادھر میرے آقا دی عمر جڑی ہے او جناب میرے آقا دی عمر 23 تو 24 سال دے درمیان 25 سال دے درمیان دسی جاندی ہے، کتاباں اندر ہوندا ہے۔ ادھر بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ دی جناب عمر 40 سال ہے، لیکن بی بی خدیجہ کوئی عام بی بی نہیں، اے جناب مکے دی عورتاں دی سردار ہے، ملائکۃ العرب ہے۔ اللہ دی قسم ہے آپ دے کول بڑا مال و متاع ہے، لیکن جدوں پاک نبی علیہ السلام نال جدوں نکاح ہویا، جدوں پاک نبی علیہ السلام نال نکاح ہویا 20 اونٹ 13 اوقیہ سونا جناب حق میں رکھیا گیا۔ ادھر جناب جدو نکاح مکمل ہو گیا، اے گل اس تو پہلے سنی ہوئے تے فابیا نہ سنی ہوئے تے خدا دی قسم ہے اگر ایک بندہ اٹھ کے 5 وری نہیں 50 ہزار وری بھی سبحان اللہ آکھے میری گل وڈی ہے۔ آج جناب اسی جناب سانو چودھری صاحب ولیمے تے بلا لین، چٹھا صاحب ولیمے تے بلا لین،
لین جناب حاجی صاحب ولیمے تے بلا لین 5 ڈشاں 10 ڈشاں 50 ڈشاں حد 9 ڈشاں ہون گیاں بندہ کھائے گا جناب واپس ہی آ جائے گا آ کے آکھے گا جناب چودھری صاحب نے چیمہ صاحب نے چٹھا صاحب نے بڑا پتر دا ولیمہ کیتا ہے بیٹی دی شادی تے جناب بڑا اچھا کھانا پیش کیتا ہے اللہ دی قسم جڑی گل میں سنا لگا اس تو پہلے سنی ہوئے تے فابیا نہ سنی ہوئے تے کنجوسی نہ کرے آجے ادھر جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ دا حق مہر طے ہویا پاک نبی دے نال نکاح ہویا ذرا نالا چل دے جو تاکہ تھوڑی آخری پوائنٹ دیا کہ تھوڑی سوئی فل اتے ہونی چاہیے آؤ حضرات توجہ فرمایا جے بی بی خدیجہ الکبریٰ دے نال نکاح ہویا حق مہر طے ہو گیا اور جناب کھانا سامنے آیا کھانا جدو سامنے آیا تے کھانا جناب عام برتناں وچ نہیں آیا پلیٹ بھی سونے دی چمچا بھی سونے دا پلیٹ بھی سونے دی چمچا بھی سونے دا اور جناب جو لوکاں نے کھانا کھا لیا لوکی کھانا کھا کے ویلے ہو گئے اور جناب لوکی جان لگے آپ دا غلام میسرا کھڑا ہو گیا کہ کھڑا ہو کے کہندا ہے اوے تانوں ہلے اجازت نہیں ہے جان دی سارے بیٹھ کے تواڈے نال گل کرنی ہے سارے ولیمے وچ آن والے نکاح وچ آن والے سارے احباب تشریف فرمائے ہو گئے اور جناب ادھر جڑا میسرا سی اٹھ کے کھلوتا دے کہنے لگا اوے آن والے ہو بی بی خدیجہ الکبریٰ دے نکاح وچ آن والے ہو جنہاں نے جملہ مکمل ہو لگا ہے جنہاں نے جیڑے برتن وچ کھانا کھاتا ہے وہ چھڈ کے نہیں جائے گا نال لے کے جائے گا سونے دی تھالی تے چمچا رکھ کے نہیں جانا نال لے کے جانا ہے اسی بڑی چھال ماری تے بیٹے وچ جناب اسی کاجو پستے بادام پا دینے اللہ دی قسم ایسا مہنگا نکاح آج تو پہلے نہ کوئی ہویا ہے نہ قیامت تک کوئی ہوئے گا آؤ حضرات توجہ فرمایا جے جدو پہلی رات آئی میرے پاک نبی علیہ السلام حجرہ خدیجہ الکبریٰ دے اندر تشریف لے کے گئے نے میرے پاک نبی علیہ السلام جدو تشریف لے کے گئے نے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال کڑیا سرکار دے قدمہ وچ رکھیا میرے پاک نبی نے فرمایا اے خدیجہ ایت کی پی کرنی ہے کہن دیئے سونیا ہون میں توڑے نکاح وچ آ گیا جو میرا ہے تواڈا ہے جو تواڈا ہے وہ میرا ہے سارا مال سرکار دے جناب قدموں میں ڈھیر لا دیتا میرے پاک نبی دی بارگاہ چرز کر دیا نے سونیا دل کرے تے رکھ لو دل کرے تے ونڈ دیو اللہ دی قسم میرا پاک نبی ہوے جدے بوئے تے جڑا جس ویلے وی جس کھڑی وی جو منگن واسطے آیا ہوے میرے پاک نبی نے عطا فرمایا ہے آؤ حضرات سنیا جے راتوں رات میرے پاک نبی علیہ السلام نے سارا مال جناب غریباں دا تقسیم فرما دیتا میرے پاک نبی علیہ السلام نے کوئی شے بھی رکھی ہر شے تقسیم فرما دیتی بی بی خدیجہ الکبریٰ دی جناب متھے تے تریلی بھی نہیں آئی کہنیے نے سونیا میں تانوں دے چھڑیا ہے پاویں رکھ لو پاویں ونڈ دیو پاویں رکھ لو پاویں ونڈ دیو سونیا اے مال ہن تہاڈا ہے اے مال میرا نہیں آؤ حضرات توجہ فرمایا جے میرے آقا امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار انبیاء دو جہان دے والی احمد مجتبی تنا سبل ختم الرسل انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین میرے پاک نبی دی پاک امی جنہاں نے جناب میرے پاک نبی نے دودھ پیا ہے جنہاں نو حضرت اما حلیمہ کہندے نے اونچا بولو والے بھی مٹھا بولے میں اللہ دی قسم چوکیا نا روزہ تہاڈا بھی ہے تے میرا بھی لیکن ایک گل میں دعوے نہ کراں گا ایک گل اللہ پاک تہاڈے رزق دی برکت فرمائے میں ایک گل بڑے دعوے نہ کراں گا میں مائک پیچھے کر کے بولنا گا تہاڈی سارے دی آواز میرے تک آئے گی لیکن میری آواز تہاڈے تک آئے گی لیکن تہاڈی آواز میرے تک ہل تک نہیں ہے یہ میری گفتگو وچ کمی ہے سمجھ نہیں آندی تو میں حاضر ہوں جے سمجھ آندی ہے پھر دل مار کے سبحان اللہ بولو یار اللہ تہاڈے رزق وچ برکت فرمائے اللہ تانوں مدینہ وکھا چھڑے
ماں دی خدمت بھی مدینہ ویکھنا ہی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. سنو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال پاک نبی دے قدماں وچ رکھیا تے رکھ کے کہنے لگی سونیا سارا ہی ونڈ چھوڑو. ہن میں پاک نبی دی اس ماں دا نام لین لگا جدے واسطے میرے پاک نبی نے کالی کملی بچھائی ہے. نہیں یہ بولے مینوں تقریر کر دیا 35 تے 10 45 منٹ ہو گئے نے میں کسی نوں تنگ نہیں کیتا. ہن آخری 10 منٹ تک بن دے نا تسی میرے نال جاؤ. حالے بھی بڑے چہرے خاموش نے بولو گے تے نہیں گل کراں گا. اللہ کرے جڑا اس تو اچھی بولے اسے مہینے وچ مدینہ ویکھے. او میں بھی نال ہوا حاجی صاحب بھی ہون سارے ہون علامہ صاحب بھی ہون. اللہ دی قسم کیسا سما ہوئے گا ایک جہاز وچ ایک مسجد تے سارے مقتدی بیٹھے ہون گے تے سارے دا لیڈر علامہ صاحب. تے پھر جناب مدینے جا کے اسا کہنا سونیا جنت البقیع دے سامنے کھلو کے کھڑے سونیا اسا اما خدیجہ الکبریٰ دا ذکر خیر سن کے خوش ہوئے سا. سونیا جدو اما خدیجہ الکبریٰ تر گیا سا نا تسی بھی ذکر کر دے سو نالے انہاں دی سیٹیاں کر کوشش بھی کر دے سو. حضرات سنو حضرت اما حلیمہ سعدیہ آپ آئیاں تے پاک نبی نے کالی کملی بچھا دیتی. اما بسم اللہ سات بسم اللہ. سرکار دی اکھاں وچ تھرو آ گئے. صحابہ کہنے لگے سونے اما آئی ہے کملی بچھا چھڑی ہے اکھاں وچ تھرو بھی جے. سرکار بولے نہیں خاموش رہے. جو سرکار کو معلوم تھا ہے سی نا سرکار نے عطا فرمایا. عطا فرمان تو بعد جدو اما حلیمہ نو باہر تک چھڈن واسطے آئے نا باہر تک چھڈن واسطے آئے تے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اے اما کون ہے جدے واسطے جناب آپ نے اپنی جگہ چھڑ دیتی مسجد چھڈی اپنی صدارت چھڈی چادر بچھا چھڈی کالی کملی او کالی کملی جدے اوتے قرآن نازل ہوندا ہے جدے واسطے وچھائی سونیا اے اما ہے کون ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا اے اما علی میں جڑی میری رضائی ماں ہے. سنو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اما حلیمہ تشریف لے آئیاں. آنکھوں تے پڑھا ذرا پھر میں سارے مسکرا کے کہو سبحان اللہ. آؤ حضرات توجہ فرمایا جے حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے آقا امام الانبیاء دے کول تشریف لے کے آئیاں. آگے کہندیاں نے اے پتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات بڑے ماڑے ہو گئے نے مہربانی کر حالات بڑے ماڑے ہو گئے نے. میرے آقا دی جناب اکھاں وچ چھم آنسو جاری ہو گئے. میرے آقا چلدے چلدے جناب اپنے حجرے وچ چلے گئے. حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نے جدوں پاک نبی دی اکھاں وچ آنسو ویکھے نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے سونیا خیر تے ہے وے پریشان پہ لگ دے ہو اکھاں وچ آنسو کیوں جاری نے. میرے پاک نبی نے فرمایا اگر اج میرے کول مال ہوندا تے میں اپنی ماں نو دے کے ٹوردا. اگر میرے کول پیسے ہوندے اگر میرے کول بکریاں ہوندیاں اگر میرے کول مال و متاع ہوندا تے میں اپنی ماں نو دے کے ٹوردا. جدوں جناب اینی گل کیتی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے سونیا اے تساں گل کیوں فرمائی ہے. سونیا اے گل کرن دی ضرورت نہیں. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنے واڑے دے وچوں جناب ساریاں بکریاں کڈیاں گھر وچوں مال و متاع سی سارا لیا کے سرکار دے قدماں وچ رکھیا تے کہن لگیاں سونیا اے تواڈے کلیاں دی ماں نہیں اے میری وی ماں ہے. اے توڑے کلیاں دی ماں نہیں اے سونیا میری دی ماں ہے. اے سارا مال جا کے ماں جی نو پیش کرو. اللہ دی قسم ہے اگر سانو بیویاں ایسی سوچ والیاں مل جان اگر ساڈے گھر دا ماحول ایسا ہو جائے کہ جناب عورت کہے اج تیری ماں ہے کل نو میں بھی ماں بننا ہے. اگر میں اپنی سس دی عزت کراں گی کل نو میری بھی نو میری عزت کرے گی. اگر میں اپنی سس دا خیال کراں گی میری نو بھی میرا خیال کرے گی. یہ مقافاتی عمل ہے جویں دا کرو گے جناب اوویں دا ملے گا. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اپنے گھراں دا ماحول ایسا بناؤ اپنی بیوی تے بیٹی نو سمجھا کٹورو اے میری ماں ہے اے دا بڑا مقام ہے اے میرا باپ ہے اے دا بڑا مقام ہے اے میرا بھائی ہے اے دا بڑا مقام ہے. جدو جناب گھر دے وچ رشتہ دا خیال تسی خود کرو گے پھر اللہ برکات کثیرہ عطا فرمائے گا. حضرات حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ آپ نے جناب سارا مال پاک نبی دے قدماں وچ رکھیا. جدوں جناب دین اسلام نو لوڑ پئی سب تو پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال دین اسلام واسطے خرچ کیتا ہے. سب تو پہلے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال سرکار دے جناب نام تے ختم کیتا ہے. اپنا مال جناب سرکار دے نام تے خرچ کیتا ہے. اللہ دی قسم ہے اے بی بی خدیجہ کوئی عام نہیں, اے کوئی عام نہیں, اے بی بی کوئی عام نہیں. اے بی بی ہووے جنوں سلام اللہ کلدا ہے. جناب ایتھے کسے نوں چیمے چٹھے چودھری دا سلام آ جائے بندہ جناب اینج سینہ چوڑا کر کے آندا ہے اوے دھیان کر میرا تعلق فلانے نال مینوں سلاماں دیاں جناب پٹلیاں ہوندیاں نے. لیکن بی بی خدیجہ تیرے مقدرہ تو قربان جاواں تینوں سلام کسے عام دا نہیں, ساری کائنات رب العالمین دا سلام آندا ہے. اے او بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے جن جناب اپنا سارا مال پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدماں وچ پیش کر چھڑیا ہے. ہر شے سرکار دے قدماں تو قربان کر چھڑی, ہر شے سرکار دے نام قربان کر چھڑی. تے اے کہندیاں ہن سونیا میں سارا مال تواڈے قدماں تے پیش کر چھڑیا ہے. سونیا سارا مال پیش کر چھڑیا ہے. اللہ دی قسم ہے اج سانو مسجد جناب اعلان واسطے بولیا جائے اوے مسجد زیر تعمیر پیسے دیو, بندے جناب سوچی پہ جاندے نے دئیے کہ نہ دئیے. اللہ دی قسم ہے جس بندے نو اس گل تے بڑا مان ہے اے مال میرا ہے او بندے نال گل میں نہیں پیا کردا جنوں اے پتہ ہے اے مال میرا نہیں, اے مال رب نے عطا فرمایا او دے دتے دے وچوں دینا ہے, پھر اللہ فرماندا ہے جیڑا میری راہ وچ ایک خرچ کرے گا میں بدلے وچ 10 عطا فرماواں گا. تسی بولے نہیں جیدا مطلب ہے تانوں گل سمجھ نہیں آئی. میں پھر دوبارہ کہہ دینا پاک رب کہندا ہے, پاک رب دا پاک پروردگار کہندا ہے جیڑا بندہ میری راہ وچ 1 روپیہ خرچ کرے گا بدلے وچ 10 عطا فرماواں گا. میں جناب اگر ہون بی بی پاک دا وصال شروع کیتا تے مینوں جناب 25 منٹ درکار نے, لیکن میں وصال شروع نہیں کرنا. باقی جناب جتنا موضوع ہے او افطاری تو پہلے بی بی پاک خدیجہ دا وصال پڑھاں گا. اگر تسی آگا قسم خدا دی مدینہ کلیجہ ہو جائے گا. لیکن میں ایتھے ایک گل کردا جاواں مولا کائنات شیر خدا حل عطا اسد اللہ وجہ اللہ نبی دا ویر تے سنیاں دا پیر مولا علی دے نام دے اونچا بولو, مٹھا بولے جے نعرہ حیدری, علی آواز نہیں نعرہ حیدری. تواڈے سامنے جڑا مولوی بیٹھا نا اے جناب کوئی عام نہیں جے, اے بھی گل یاد رکھیا جے. میں تھوڑے دن پہلا ٹی وی چینل تے نا پاک بی بی زہرا دے 350 القابات پڑھے نے, شاید کئیاں کول کلپ آیا ہوئے, بڑے سید تے بڑے مولوی کلیچے منہ نو آ گئے کہندے نے حسینی کیتا کیویں. میں کہ اللہ دی قسم اپنے آپ تے مان کوئی نہیں, مینوں پتہ میری کنڈ تے سائیاں دا ہاتھ ہے. اس واسطے میں کہنا پیا میں تواڈے سامنے بیٹھا وا مینوں اپنے آپ تے مان نہیں, مینوں سائیاں تے مان ہے. جدی گل میں پہ کرنا ہو تے میرا مرشد حیدر قرار ہے. اس واسطے میرے مرشد حیدر دا نام نعرہ حیدری نہیں بولے, نعرہ حیدری آواز نہیں آئی, نعرہ حیدری. اوے ایک دوجے ول ویکھو, اللہ دی قسم میرے پاک نبی نے فرمایا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے. جدو عبادت کریے پھر ہولی نہیں کری دی, دس کے کری دی. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور سنو میرے مولا کائنات جناب بی بی پاک سلام اللہ علیہا آپ کہنے لگی اے علی انار کھان نو دل کردا ہے. میرے پاک علی گھروں نکلے تو جناب 1 درہم ادھار لیا کے جناب انار لیا, راہ وچ منگن والا آپ نے انہوں دے چھڑیا.
یہ بھی نہیں سوچیا گھر کی لے کے جانا ہے، بچے بھوکے نے، بیوی نے جناب فرمائش کی ہے۔ اج جناب یہ حالات نے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بڑا عجیب سسٹم چلتا ہے۔ بی بی کہنی ہے میں برگر شوارما کھانا، پیزا کھانا ہے، میں جناب فلانی شے کھانی ہے۔ اللہ دی قسم ہے 7 ٹائماں وچ ولیٹ گئے، ماں پیو تو ولیٹ کے جناب کنت چڑھ کے جناب بارو بار سٹ گئے، اتلے جناب پورشن تے کھا پی جاندے ہو۔ اللہ دی قسم ہے کدی اس باپ ول ویکھیا کر، کدی اس ماں ول ویکھیا کر جن نے جناب اپنی بیماری نہیں ویکھی، جن نے جناب اپنی جناب سردی گرمی نہیں ویکھی، ہر ویلے یہی سوچدا رہیا ہوئے میرا پتر جوان ہو جائے، میری بیٹی جوان ہو جائے۔ اللہ دی قسم ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اے شکایت لے کے آن والیا، تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے، تو بھی اپنے باپ دا ہے۔ اچھا یار اتنے جگہ خالی ہے، بڑا بڑا پورشن ہے ماشاءاللہ، حاجی صاحب نے اتنا پورشن تیار فرما چھڑیا ہے۔ جڑے احباب اندر باہر پر آ رہے ہیں بعد میں پھر جگہ نہ بنی اتنے جانا پڑنا ہے، وہ پہلے اتنے جاؤ، ساؤنڈ بھی لگا ہے، آواز آئے گی، پریشان نہیں ہونا، تجھے اتنے بہ کے سبحان اللہ بولنی ہے، کن میرے سن لین۔ آؤ حضرات توجہ فرمایا جے، بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کہندی نے علی انار کھان نو دل کردا ہے، آپ نے جناب 1 درہم لیا لے کے جناب ادار تے جناب دینار انار لیا، راہ وچ منگن والا علی دے، آپ نے انار دے چھڑیا، اے بھی نہیں سوچیا بیگم نے آکھیا ہے میں کی لے کے گھر منہ جاواں گا۔ جدوں گھر تشریف لے کے آئے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کہندیاں نے اے علی لین کچھ گئے سو واپس ہی آ گئے جے۔ علی پاک بولے نہیں، حالے بولے نہیں، اللہ نے اس کار دے بوئے دے کے جبریل نوکر بنا کے بھیج چھڑیا ہے۔ جبریل آیا تے آگے کنڈا کھڑکایا تے بول جناب کنڈا کھڑکایا، مولا علی باہر آئے، ایک بندہ نما سامنے کھڑتا ہے، دست میں جناب 9 انار نے مولا علی نے کپڑا اٹھایا، فرمان لگے ساڑھے نہیں، کیونکہ اللہ دی قسم ہے مولا علی نے اینا یقین سی جس رب نال میں تجارت کر کے آیا وا او 9 نہیں 10 پورے دے گا، 10 پورے دے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا ساڑھا نہیں، واپس مڑے دروازہ پھر کھڑکیا، دروازہ پھر کھڑکے آتے آپ جدو جناب باہر تشریف لے کے آئے، آپ نے جناب کپڑا اٹھایا نار گنے 10، اللہ فرماتا ہے میری راہ وچ 1 خرچ کرو گے میں 10 عطا فرماواں گا، 1 خرچ کرو گے میں 10 عطا فرماواں گا۔ اے جناب سارا مضمون سمیٹ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ دی سخاوت، حضرت عثمان ذو النورین دی سخاوت، مولا کائنات دی سخاوت، حضرت عمر فاروق دی سخاوت، حضرت جناب ابوبکر صدیق دی سخاوت، اللہ دی قسم ہے اسی انہاں دے 1 روپیے دے برابر بھی نہیں پہنچ سکدے، لیکن اللہ نے جتنی استطاعت عطا فرمائی ہوئے جدو جناب کپڑا لے کے تواڈے کو جناب مسجد انتظامیہ والے ہوندے نے اپنی جیب دے وچ ہاتھ پایا کرو تے کڈ کے جناب 500,000 دا نوٹ رکھن والا بندہ جدو سوچدا ہے نا 100 روپیہ رکھ دیا خیر ہے کوئی گل نہیں، نا اللہ نے اگر 1000 دی توفیق دیتی ہے تے 1000 رکھ، اگر 50,000 دی توفیق ہے 50,000 رکھ۔ اللہ دی قسم ہے میں تانوں اس مولوی دی گل سناواں کہندا جناب دل کیتا میں حج کراں پیسے کول کوئی نہیں، لیکن اللہ دے پیارے محبوب کی حدیث پڑھی، پاک نبی نے فرمایا جیڑا بندہ حج کرے گا عمرہ کرے گا اللہ رزق ودا چھڑے گا، اللہ رزق ودا چھڑے گا، کہندا پلاٹ ویچیا، پلاٹ ویچ کے حج تے چلا گیا، اللہ دے وعدے دے مطابق چلا گیا، کہندا اللہ دی قسم ہے واپس بعد وچ فلیٹ وچ اتریا وا فون پہلا آیا وے مولوی صاحب اساں تانوں زمین دینی ہے کتھے دے، اس واسطے بندہ جناب نیت کر لوے اللہ دا گھر ہے، اللہ دا گھر ہے، اے دے اخراجات نے، اے دے معاملات نے۔ حاجی صاحب بڑی محبت فرما دے نے، لیکن میں ایس نکر تو لے کے ایس نکر تک چھت تے جتنے احباب تشریف فرمانے سارے نو کہنا چاہنا وا کسی نے جناب حاجی صاحب تے احسان نہیں کرنا، کسی نے میرے تے احسان نہیں کرنا، جن نے اس مسجد دی خدمت کرنی ہے اللہ دی قسم ہے او دی تجارت نہ ساڈے نالے نہ حاجی صاحب دے نالے، او دی تجارت ڈائریکٹ اللہ دے نالے۔ اس واسطے اج بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ آپ نے جو سارا مال دیکھڑیا نا
سارا وا اج تساں بھی اپنی پاک نیک کمائی دے وچوں پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ دے نام دا آپ دے سالے ثواب دا اگر کسی بندے کو 5 روپے توفیق ہے نا تو وہ جھولی دے کو ہٹ خالی نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے تے جے ہن اے بھی تے اچھی گل نہیں نا کہ بندہ 50,000 دینے والا ہوے تے کہ مولوی کی 5 دہاڑی یہ بھی تے گل ماڑی ہے نا مسجد تیرے تعمیر ہے تے جا کے چھت جی نے افطاری کیتی ہے نا اودے جا کے ویکھیا جی اور کتنا سونا ماحول اور کتنا اچھا ماحول بنا چھڈیا ہے ساڈی مسجد وچ اللہ دی قسم ہے تسی جا کے ویکھو اور پتہ لگے مسجد دے حال کی نے لیکن خوش نصیب ہو کہ مسجد علی اجویری دے نام دی تسی نام بھی دیو گے نظام سائیاں دے منہ چلدا ہی رہنا ہے لیکن اسی آنے ہاں اس ٹرین دے ڈبے وچ اسی بیٹھے ہیں نا تسی بھی بیٹھ جاؤ تاکہ جنت تک توڑ ٹکٹ لگ جائے ساڈے نال ٹھیک ہے اس واسطے سارے احباب جتنے بھی تشریف فرماؤ اعلان سنتے پے ہو اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق ہر جمعے یہ نہیں کہ میں اعلان کیتا تھا نہیں ہر جمعے مسجد نال تعاون فرماؤ اج پھر افطاری ہوئے گی انشاءاللہ اور عصر دی نماز تو بعد مختصر دی محفل ہوئے گی اور اس محفل دے وچ میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دا وصال پڑھاں گا اور اللہ دی قسم ہے تساں وصال پہلے سنیا ہوئے تے فابیا نہ سنیا ہویا تہاڈا کلیجہ مدینہ بن جائے گا اللہ سانو مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ اندر صدقہ خیرات مسجد نال مدرسے نال تعاون کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ